اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمۃ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ موضوع گفتگو قرآن مجید کے واجب سجدوں اور مستحب سجدوں سے متعلق ہے۔ پورے قرآن مجید میں 4 مقامات ایسے ہیں، یا یوں کہیں کہ 4 آیات مختلف سوروں میں ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت کرنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس سجدے کا حکم واجب فوری ہے اور عرفاً تاخیر جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی وہ 4 آیتیں جن کو پڑھنے یا سننے سے فوری سجدہ واجب ہو جاتا ہے، وہ بالترتیب یوں ہیں۔ پارہ نمبر 21 میں موجود 32واں سورہ ہے سورہ سجدہ، اس کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کرنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جائے گا۔ پارہ نمبر 24 میں موجود 41 نمبر کا سورہ ہے سورہ حامیم سجدہ، اس کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کرنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جائے گا، چاہے قرآن میں 38 نمبر پر ہی سجدے کا نشان ہو، لیکن 37 نمبر کی تلاوت کریں گے تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 27ویں پارے میں موجود 53 نمبر کا سورہ ہے سورہ والنجم، اس کی آیت نمبر 62 ہے، اس کی تلاوت کرنے یا اس کے سننے سے سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اور 30ویں پارے میں موجود 96 نمبر کا سورہ ہے سورہ علق، اس کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کرنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اگر سوروں کے اعتبار سے بالترتیب ہم اس مسئلے کو جاننا چاہیں تو 32واں سورہ، 41واں سورہ، 53واں سورہ اور 96 نمبر کا جو سورہ ہے، اس میں سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہوگا۔ قرآن مجید کے ان 4 سوروں کو جن میں سجدہ واجب ہونے والی آیتیں ہیں، عزائم سورہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پورے قرآن مجید میں 11 سورے ایسے ہیں جن میں آیت سجدہ موجود ہے، اور ان آیت سجدہ کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا مستحب ہو جاتا ہے۔ توضیح المسائل میں ان 11 مقامات کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید کے مکمل سجدوں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں کہ واجب اور مستحب سجدوں کے اعتبار سے، تو پورے قرآن مجید میں 4 آیتیں واجب سجدے والی ہیں اور 11 آیتیں مستحب سجدوں والی ہیں، جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے کل 15 مقامات سجدہ ہیں پورے قرآن مجید کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی آیت میں سجدے کے عنوان سے کوئی آیت آتی ہے تو اس آیت کے اختتام پر بھی جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی وہ آیات جن کی تلاوت کرنے یا سننے کے بعد سجدہ فوری واجب ہو جاتا ہے، یا وہ آیات جن کی تلاوت کرنے یا سننے کے بعد سجدہ کرنا مستحب ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ ایک ہی رہے گا۔ سجدے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کچھ مسائل کے بعد اس کو انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ چند ضروری مسائل سجدے کے فقہی مسائل سے متعلق۔ یہ جو سجدے والی آیت ہے، یہ مکمل اگر کوئی شخص پڑھے یا مکمل سنے تو سجدہ واجب ہوگا،
آدھی آیت پڑھنے یا آدھی آیت سننے سے سجدہ واجب نہیں ہے۔ واجب آیت سجدہ غیر اختیاری حالت سننے پر سجدہ واجب نہیں ہے، اگرچہ حکم یہ ہے کہ بہتر ہے کہ سجدہ کر لیا جائے۔ اگر واجب سجدہ کرنا بھول جائے تو جب یاد آئے اس سجدے کو انجام دے، اور اسی طریقے سے اگر کسی نے کئی مرتبہ قرآن ختم کیا ہو یا آیت سجدہ کئی مرتبہ پڑھی ہو اور اس نے آج تک سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کی قضا جو ہے وہ لازمی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ کس لیے ہے۔ بس اگر ایک انسان سجدے کی حالت میں ہے اور وہ سجدے کی حالت میں کسی دوسرے سے آیت سجدہ کو سنتا ہے تو وہ والا سجدہ کافی نہیں رہے گا، بلکہ اس سجدے سے سر اٹھائے گا اور اس نیت سے سجدہ کرے گا کہ یہ سجدے والی آیت کی وجہ سے سجدہ کر رہا ہوں۔ اگر انسان واجب سجدے کی آیت سننے کے وقت خود بھی اس آیت کو دہرائے یا پڑھے تو اس پر 2 سجدے واجب ہوں گے۔ اب کسی بھی قسم کی ریکارڈڈ آیت سجدہ سننے پر سجدہ واجب یا مستحب نہیں ہے۔ کون کرے گا یہ سجدہ؟ سجدے کے واجب یا مستحب ہونے کے لیے معیار بلوغت اور عقل ہے۔ قرآن مجید کا واجب سجدہ کرنے کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ جگہ یا وہ سجدگاہ یا وہ چیز جس پر سجدہ کیا جا رہا ہے غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ احتیاط مستحب ہے کہ سجدہ کرنے والے کی پیشانی رکھنے کی جگہ اس کے گھٹنوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کے سروں کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ کس چیز پر جو قرآن مجید کا جو سجدہ ہے وہ کن کن چیزوں پر کیا جا سکتا ہے؟ احتیاط واجب ہے کہ قرآن مجید کے واجب سجدے میں انسان اپنی پیشانی سجدگاہ یا کسی ایسی چیز پر رکھے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، اور احتیاط مستحب کی بنا پر بدن کے دوسرے اعضاء زمین پر اسی طرح رکھے جائیں جس طریقے سے نماز کے سلسلے میں بتائے گئے ہیں۔ اگر ایک انسان آیت سجدہ کی تلاوت کی تکرار کرے تو جتنی مرتبہ اس آیت سجدہ کو مکمل طور پر تلاوت کرے گا یا جتنی مرتبہ سنے گا اتنے ہی سجدے اس پر واجب ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر ایک ایسا شخص ہے جو واجب آیت سجدہ کی تلاوت تو کر رہا ہے لیکن غلط اس نے پڑھی ہے وہ آیت، لیکن کیونکہ عرفاً وہ اس کی تلاوت شمار ہو رہی ہے تو اس پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی جانب دیکھ رہا ہو اور آیت سجدہ پر اس کی نظر پڑے یا وہ تصور میں اس آیت سجدہ کو لائے تو سجدہ واجب یا مستحب نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آیت سجدہ کہ اگر ترجمہ پڑھنے یا ترجمہ سننے پر اکتفا کرے تو سجدہ اس پر واجب نہیں ہے۔ اچھا، مجنب اور حائض ان کے لیے آیت اللہ سیستانی کے مطابق واجب آیت سجدہ پڑھنا حرام ہے۔ البتہ اگر یہ ارادتاً مجنب یا حائض واجب آیت سجدہ کو سنے تو ان پر سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ البتہ مجنب یا حائض واجب آیت سجدہ کو سنے تو ان پر سجدہ واجب فوری ہوگا،
یعنی انہیں پاک ہونے کا انتظار نہیں کرنا، اسی حالت میں سجدے کو انجام دینا ہے۔ نماز کے دو مسئلے بیان کیے جائیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں دوسرے سورے کے طور پر اگر عزائم سورہ میں سے یعنی اس سورہ کا انتخاب کرے جس میں سجدہ واجب ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے لیے یہ جائز ہے، یعنی یہ عمل اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن جب وہ آیت سجدہ پہ پہنچے گا تو اس کے لیے سجدہ واجب فوری ہو جائے گا اور اپنا وہ سجدے کی جانب جائے گا اور پھر جو ہے اپنی نماز کو جو ہے وہ جہاں سے بھی اس نے وہ نماز چھوڑی تھی وہاں سے جاری کرے گا۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ تیسرا سجدہ نماز میں ہو گیا تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک یہ نماز جو ہے وہ باطل شمار ہوگی، اور اس اضافے کی وجہ سے جو ہے سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا اور نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یہی مسئلہ اگر ایک شخص ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور آیت سجدہ کو سنے تو اس کے لیے بھی سجدہ کرنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، اور تیسرے سجدے کے اضافے کی وجہ سے کیونکہ نماز تو اسے وہ مکمل کرنی ہی ہے، لیکن یہ نماز باطل شمار ہوگی اور اس نماز کو جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ سجدہ سہو میں سجدہ واجب یا مستحب میں کیا پڑھنا ہے؟ جب انسان قرآن مجید کا واجب سجدہ کرنے کے ارادے سے پیشانی اس چیز پر رکھے جس پر سجدہ درست ہے تو اگر کوئی بھی ذکر نہ پڑھے تب بھی کافی ہے اور اس کا سجدہ تلاوت شمار ہو جائے گا۔ البتہ ذکر کا پڑھنا مستحب ہے، جیسے کہ الحمدللہ، جیسے کہ سبحان اللہ، جیسے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور بہتر یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں اس ذکر کو پڑھے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، ولا مستنکفا ولا مستکبرا، بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے واجب سجدے یا مستحب سجدے کے حوالے سے مستحبات پر عمل پیرا نہ ہو اور یا پھر مکمل مستحبات ادا کرنے سے قاصر ہو تو اسے چاہیے کہ کسی ایسی چیز پر جس پر سجدہ کرنا درست ہو سجدہ کرے، اور اتنا سجدے کی حالت میں سجدے کے لیے جھکے کہ عرف کہے کہ اس نے سجدہ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک شخص جس کے سامنے ٹیبل وغیرہ رکھی ہوئی ہے اور وہ مستحبات پر عمل انجام نہیں دینا چاہ رہا تو وہ سجدے کو اس طرح سے انجام دے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا واجب سجدہ اور مستحب سجدہ کس طرح سے کیا جائے، تمام مستحبات کے ساتھ پریکٹیکلی طور پر ملاحظہ کیجیے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ سجدہ تلاوت میں تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ایک آیت کی تلاوت پر صرف ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہے، اور اس میں کوئی تشہد اور سلام وغیرہ نہیں ہے۔ آیت سجدہ تلاوت چاہے مستحب ہو چاہے واجب ہو، تمام مستحبات کے ساتھ اس کا طریقہ
ایک ہی طرح کا رہے گا. جس بالفرض مثال کہ اگر آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی ہے کہ جس پر آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، تو کیونکہ سجدہ تلاوت واجب فوری ہے تو ہم قرآن وغیرہ کو فوری طور پر سائڈ میں رکھ دیں اور دل میں صرف یہ نیت کریں کہ یہ سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، اور ایسی کسی بھی ایسی چیز پر جس پر سجدہ صحیح ہو اس پر فوری طور پر حالت سجدہ میں چلے جائیں. جب حالت سجدہ میں ہم جائیں گے تو اس میں کوئی بھی ذکر ہم پڑھ سکتے ہیں، یعنی سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، شکرن للہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر جو ہے وہ یہ دعا ہے جو کہ میں اس وقت تلاوت کروں گا سجدہ تلاوت میں. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، ولا مستنکفا ولا مستکبرا، بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر. اللہ اکبر. سجدہ تلاوت یعنی قرآن مجید کا واجب سجدہ انجام دینے کے بعد مستحب ہے کہ انسان اللہ اکبر کہے. سجدہ تلاوت کی ابتدا میں اللہ اکبر نہیں ہے، بلکہ سجدہ تلاوت کو انجام دینے کے بعد جب اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے. اگر کسی پر سننے یا پڑھنے دونوں وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے تو ایک سجدہ کافی نہیں ہے، لہٰذا پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد اور وہ دل میں دوبارہ نیت ہوگی کہ دوسرے سجدے کی دوسرے جو سجدہ تلاوت ہے اس کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اور پھر سجدے میں جو ہے وہ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت گاڑی میں بیٹھ کر رہا ہو تو ایسی صورت میں جو سجدہ تلاوت واجب ہوگا اسے کس طرح سے انجام دیا جائے گا. آئیے پریکٹیکلی طور پر اسے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور آیت سجدہ اس پر واجب ہو گئی یہ پڑھنے کی وجہ سے، تو اب وہ تمام مستحبات پر تو عمل نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی ایسی چیز کہ جیسے مثال کے طور پر سجدہ کا جس پر سجدہ صحیح ہے، یا وہ کاغذ جس پر آپ کو یقین ہے کہ اس پر سجدہ صحیح ہوگا، تو بس عرفاً اگر اتنا جھک جائے کہ سجدہ شمار ہو جائے اور کوئی بھی مختصر ذکر بھی اگر اسے پڑھ دے تو اس کا سجدہ تلاوت شمار ہو جائے گا. اور سجدہ مکمل کرنے کے بعد کہے اللہ اکبر. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص آیت سجدہ کو سنے اور اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ واجب فوری ہے کہ وہ بھی سجدہ تلاوت کو انجام دے گا. تو حتی الامکان جس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے یا تو گاڑی کو ہلکا کرے یا روکے یا سائیڈ میں لگائے اور اس چیز پر سجدہ کرے جس چیز پر سجدہ کرنا درست ہو. جیسے مثال کے طور پر سجدہ گاہ، اس کو اس طرح سے اسٹیئرنگ پر رکھ کر اگر اس طرح سے سجدہ سر رکھ دیتا ہے تو اس کا سجدہ شمار ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر اسے ایسے ٹیشو پر یقین ہے کہ یہ اس طرح کے کاغذ کا بنا ہوا ہے جس پر سجدہ صحیح ہے تو اس پر اگر اس طرح سے اپنے سر کو رکھ دے تو بھی یہ سجدہ شمار ہو جائے گا. اگر کوئی شخص جو کہ بیک سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور قرآن مجید کی یا تو تلاوت کر رہا ہے اور آیت سجدہ
کو پڑھ لیتا ہے جو اس پر سجدہ جو واجب ہے وہ واجب فوری ہو جائے گا، یا وہ سنتا ہے جس کی وجہ سے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، تو مستحبات کی اگر یقیناً رعایت کرنا یہاں گاڑی میں مشکل ہوگا، تو وہ اگر کسی ایسی چیز پر جو کہ جس پر سجدہ کرنا درست ہے اگر سجدہ انجام دے دے تو اس کا سجدہ جو ہے وہ صحیح شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر یہ ٹیشو پیپر جسے اسے یقین ہے کہ اس پر سجدہ درست صحیح ہے، اور یہ تو اس طرح سے سجدہ کر لے، یا پھر اگر اس کے پاس سجدہ گاہ ہے تو اس طرح سے اپنے سر کو جھکائے کہ عرفاً سجدہ درست شمار ہو جائے۔ اور کیونکہ اگر مستحبات پر عمل نہیں کر رہے تو پھر قبلے کی رعایت بھی جو ہے وہ اس پر ضروری رہے گی، تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ سجدے کو انجام دے سکتا ہے کہ سیٹ پر یہ سجدہ گاہ یا کوئی ایسی چیز جس پر سجدہ صحیح ہو، تو اس طرح سے سجدہ کر دے، اس کا سجدہ بالکل درست شمار ہوگا۔ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ سجدہ مستحب ہو یا واجب ہو، اس میں کچھ بھی پڑھنا واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، لہٰذا انسان اپنی سہولت کے تحت یا جو بھی وہ اس وقت مناسب سمجھتا ہے اس ذکر کو الحمدللہ، سبحان اللہ، شکراً للہ، یا لا الہ الا اللہ، یا اگر وہ مکمل دعا وہ پڑھ سکتا ہے جو کہ مکمل مستحب سجدے میں ذکر ہوئی، تو بھی جو ہے یہ دعا جو ہے وہ کافی ہوگی۔